اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ان صاحب کا تعارف بھی کروائیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل صدقہ فطر سے ہے، اور صدقہ فطر کے حوالے سے آج ہم مختصر سی بات کریں گے، اور صدقہ فطر کتنا لازم ہے اور کن کن لوگوں کو صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ اور میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلوں، میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے عزت مآب ملک محمد اویس صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے راجہ عبد الرحمن صاحب تشریف فرمائیں۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ اپنے غنوں کو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہمارے دوران وقفہ جب ہم بریک کی جانب بڑھیں گے تو ہمارے ساتھ دو مہمان اور بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے ملک محمد اویس صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کی مبارک نشست کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ موت پر میری شہیدوں کو برش کا برش کا آئے گا،
اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے کہ خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تو نے، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے کہ روک رضوان مظفر کو درے جنت پہ، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آپ نے خالد حسنین خالد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کروائی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، ہمارے جو اگلے مہمان ہیں راجہ عبد الرحمن صاحب، آپ کی جانب بڑھوں گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ۔ بسم اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں،
یہ جس من میں سما جائے، یہ جس من میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ گلوں کو چوم لیتے گئے، سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں۔ پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے راجہ عبدالرحمن صاحب۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گناہوں مصطفیٰ سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ ناظرین، یہاں پر ایک وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ نئے مہمان بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ناظرین، خوش آمدید، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ جیسے میں نے انٹرو پہ بات کی تھی کہ آج ہمارے ساتھ جو نئے مہمان تشریف فرما ہوں گے، آج ہمارے ساتھ جو نئے مہمان تشریف فرمائے ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب حافظ محمد واجد اوان ضیائی صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے جناب حافظ قمر فریدی چشتی صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دونوں مہمانوں کا شکریہ، آپ اپنی گناہوں مصطفیٰ سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، جس طرح میں نے ابتدا میں انٹرو میں بات کی تھی کہ آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ صدقہ فطر کے حوالے سے ہے۔ صدقہ فطر یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، جس طرح آپ اور میں روزہ رکھتے ہیں، اور آپ اور میں ہمیں بہتر پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس اعتبار سے روزہ ہم نے رکھا ہے، اور روزہ رکھ کر جو کمیاں ہم سے ہوتی ہیں، کہیں فرائض کے اندر، کہیں واجبات کے اندر، کہیں مستحبات کے اندر ہم سے جو خطائیں واقع ہو جاتی ہیں، کچھ کمیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو صدقہ فطر جو ہے یہ اس چیز کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری وہ عبادت، وہ ریاضت اور وہ رکھنا، روزے کا مشقت کرنا اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک روایت یوں بھی پڑھی ہے
کہ روزہ کا جو جب تک فطرانہ نہ ادا کیا جائے یہ روزہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق بھی رہتا ہے۔ اور پھر فطرانے کی جو ایک بات ہمارے سمجھ میں یوں بھی آتی ہے کہ فطرانہ جو ہے ہمارے درمیان اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا چونکہ یہ غریب غربا مساکین لوگ جو عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، آپ کے اور میرے فطرانے کی وجہ سے وہ ضرور ان خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور فطرانہ آپ اور میں ادا کرتے ہوئے اس کا ایک خاص خیال رکھیے گا، فطرانہ کسی کو دیں تو تصویر مت بنائیں، فطرانہ کسی کو دیں تو شومنٹ مت کریں، چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پوشیدہ معاملہ ہے، اور بالخصوص رب کا اور بندے کا ایک خاص پوشیدہ عمل ہے۔ اور صدقہ کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ ایک ہاتھ سے آپ صدقہ ادا کریں اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ اس اعتبار سے اپنے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اور ہم نے معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ ملک صاحب، راجہ صاحب، شیخ صاحب جب صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو جناب صدقہ فطر انہوں نے نکال کر ایک فہرست بنائی ہوتی ہے، اور اتنا ہمارے پاس صدقہ فطر موجود ہے، وہ جناب صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے پھر گھر کے باہر ایک بورڈ آویزہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیں جی صدقہ فطر لے کے جائیں، اور لوگ بیچارے غریب غربا، کسی کو 50 روپے آ رہا ہوتا ہے، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 30، یوں میرے خیال میں ادا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تذلیل ہے، اور یہ جو بندہ لے رہا ہے اس کی بھی تذلیل ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ صدقہ فطر کا جو بہترین اور بیسٹ طریقہ ہے جو ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ملتا ہے، وہ آپ اور میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آباء و اجداد میں دیکھتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس چیز کا مستحق ہے، جس طرح بیوہ خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہوتا، تو آپ انہیں صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اسی طرح پھر جب اگر خاندان میں کوئی آپ کو دکھائی نہیں دیتا تو پھر محلے کی بیس پر دیکھیں کہ آپ آیا کہ ہمارے محلے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے، وہ چاہے کسی بھی مسلک سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اس چیز کا مستحق ہے تو آپ صدقہ فطر اس کو ادا کریں۔ اور اگر اپنے محلے کی سطح پہ دیکھ لیا کہ محلے کی سطح پر کوئی نہیں، پھر آپ ارد گرد دیکھیں کہ آپ کا کوئی ایسا شخص دوسرے محلے میں جو قریب قربا محلے لگتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جس کو دینا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس دور میں اگر آپ کو اپنے عزیز و قارب میں دکھائی نہ دے کوئی بندہ، تو بیسٹ آف دا لک جو آپ کے پاس چانس ہے وہ مدرسے کے طلباء ہیں۔ آپ کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں، وہاں یتیم بھی طلباء کرام جو ہے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور غریب مساکین لوگ، وہاں آپ کا وہ صدقہ فطر صحیح جگہ ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو مستحق بندے کی تلاش ہے، تو بیسٹ آف دا لک ایک چیز آپ کے سامنے اور بھی آتی ہے، آپ کرانہ سٹور پہ چلے جائیں اور وہاں آپ جا کے اس بندے کی فہرست، یاری بات آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، وہاں جو کرانہ سٹور والا ہوتا ہے اس کے پاس محلے کی حد تک سارے بندوں کی وہ فہرست موجود ہوتی ہے کہ وہ غریب کون ہے، کس کا ادھار زیادہ ہے، کون بیوہ ہے، یقیناً یہ کرانہ سٹور والا بتا سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں سے جا کے فہرست پتہ کر کے اور اس بندے تک اپنا وہ ہدیہ پہنچائیں گے تو یقیناً یقیناً یہ مقبول بارگاہ کہلائے گا۔ اور اگر آپ کا صدقہ فطر ادا کرنے کا نیت لوگوں کو دکھاوا مقصود ہے اور لوگوں کو سامنے اپنی بلے بلے کرنا مقصود ہے، تو یاد رکھیں ایسی عبادت بروز معاشر بھی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، اور دنیا میں بھی ایسی عبادت کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گی۔ صدقہ فطر بڑا لازمی عمل ہے اور بڑا خاص عمل ہے، ہر بندہ مومن پر یہ لازم ہے، اور اس کو ادا اپنے عید سے پہلے کرنا ہے۔ اور بلکہ یوں بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر عید کی نماز ادا کرنے تک بھی اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے مستحقین تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ یقیناً آپ کو میری باتیں سمجھ تک پہنچ گئی ہوں گی، اور اگر کوئی بات سمجھ تک نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھ بھی سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائے، میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا حافظ قمر فریدی چشتی صاحب سے کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ بسم اللہ۔ آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی، آمد ہے کس پیغمبر
کی آنے لگے صدائے درود و سلام کی، اور جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، پھر اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کی مدح شریف فرما رہے تھے جناب حافظ قمر فرید چشتی صاحب۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، حافظ محمد واجد ضیائی صاحب بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں، بسم اللہ۔ حشیر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، حشیر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں، تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں، اور پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں، پیار کیتا انج خدا نے نال تیرے سونیاں، نوریاں دے شاہ کولو تلیاں چمائیاں تیریاں، نوریاں دے شاہ کولو تلیاں چمائیاں تیریاں، اور حساب حاکم چھڑ دیتا تے دات دیون لگ پئے، حساب حاکم چھڑ دیتا تے داد دیون لگ پئے، قبر وچ میں جد انہوں نعتاں سنایاں تیریاں، حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں۔ واہ 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 سبحان اللہ، خوبصورت اور مقبول بارگاہ کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے مہمانوں کو ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی غنہ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔